बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलादत का दिन है। हमारे यहाँ रवायत है, अखबारात में ख़बरें आ जाती हैं कि कायद आज़म की वलादत को तुझको एहतशाम और अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, लेकिन ये कोई पूछने वाला नहीं कि कायद आज़म के फ़रामीन पर हम कितना अमल करते हैं। क्या कायद आज़म की वलादत के दिन हमें अपने आप से, अपने हुक्मरानों से, अपने अवाम से, अपने वज़ीरों से, अपने सहाफ़ियों से, अपने जजों से ये पूछना नहीं चाहिए कि हम कायद आज़म के फ़रामीन पर कितना अमल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में कायद आज़म की वलादत का दिन हमारे लिए यौम एहतसाब भी है और एक दूसरे से ये पूछने का दिन भी कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन कायद आज़म के अहकामात पर अमल कर रहा है और कौन इस गुमराही में है कि वो गलती पर गलती करता जा रहा है। आइए कायद आज़म के मज़ार पर चलें, कायद आज़म के साथियों के मज़ारात पर गुफ्तगू करें और अपना भी बोझ हल्का करें और उनकी बातें भी सुनें। मीलों दूर से नज़र आने वाला कायद आज़म का मज़ार, जिसमें कायद आज़म की कब्र नज़र आती है, वो सिर्फ़ तावीज़ है। उससे 14 फुट नीचे कायद आज़म की असल कब्र है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का चांद और तारा बना हुआ है। ये कब्र 12 सितंबर को तैयार हुई। कायद आज़म का मकबरा 1960 तक तो उसका डिज़ाइन ही तय ना हो सका। तुर्की, भारत और मुख्तलिफ मुल्कों के डिज़ाइन मंगवाए गए। 1960 में ये एक दिलचस्प अमर है कि फ़ील्ड मार्शल अयूब खान ने कायद आज़म के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ डिज़ाइंस मंगवाए और फिर उनको फ़ाइनल मंजूरी के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन फ़ातिमा जिन्नाह के लिए भेजा, जिन्होंने इन तीनों डिज़ाइंस को नामंजूर कर दिया और भारत से मर्चेंट नामी एक शख्स के डिज़ाइन को मंजूर फरमाया। और आज कायद आज़म के मज़ार का जो खूबसूरत गुंबद दूर से नज़र आता है, ये उन्हीं का तैयार करता है। और शायद ये बिल्कुल सही फ़ैसला था, क्योंकि ये मीलों दूर से नज़र आने वाला गुंबद कायद आज़म की अज़मत की गवाही देता है। बाबाए पाकिस्तान को हमसे रुखसत हुए सालों गुजर गए। वो अब अब्दी नींद ज़रूर सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात से बेखबर नहीं हैं। अभी यहाँ पर 1 घंटे की लोड शेडिंग हुई है और उनके मज़ार पर आने वाले शदीद मायूस हो रहे हैं। म्यूज़ियम बंद हो गया है और लोग पार्क में टहलने पर मजबूर हैं। कायद आज़म सोचते तो ज़रूर होंगे कि मेरी कौम ने इतने साल गुज़र जाने के बावजूद अभी तक लोड शेडिंग पर भी काबू नहीं पाया। मैंने तो रोशन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, यहाँ अंधेरा क्यों हो रहा है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दस्ते रास्त
قائد ملت لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان مزار قائد کے احاطے میں ہی سو رہے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ اے قائد ملت، جب آپ کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی بنیان پھٹی ہوئی تھی۔ آپ نواب ابن نواب اور وزیر اعظم تھے، آپ نے سوئس اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولے؟ آپ نے کرپشن اور ٹھیکوں میں پیسے کیوں نہیں لیے؟ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا پاکستانیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایمانداری سے حکومت چلائی؟ اور وہ جذبہ، وہ ایمانداری آج کے حکمرانوں میں، آج کی گڈ گورننس میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اے قائد اعظم، اے قائد ملت، ہمیں بتائیں کہ ہم دیانتدار کیسے بن سکتے ہیں، ہم گڈ گورننس کیسے کر سکتے ہیں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کی پالیسیاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور شاید اس کا جواب یہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت کے فرمودات کی پیروی کر کے ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ نوادرات میں ان کے خوبصورت لباس، فیشنیبل جوتے، سامان آرائش اور بہترین گاڑیاں محفوظ ہیں۔ یہاں عظیم ترین پاکستانی نور الامین مدفون ہے۔ نور الامین کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن قائد اعظم اور پاکستان سے ان کی محبت اور کمٹمنٹ ان کی جائیداد، ان کی زمین، ان کے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ تھی۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں آ بسے اور پھر اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہیں رہے۔ نور الامین کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور ملتا ہے۔ پہلا سبق مادر وطن سے محبت، اور دوسرا سبق آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا۔ کوئی بھائی دوسرے کا استحصال نہ کرے، ہر صوبے کو صوبائی خود مختاری حاصل ہو، آئین میں صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ فوراً دیے جائیں۔ ہمیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے صوبوں کی محرومیاں بڑھے نہ کم ہوں، تبھی یہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہ سکتا ہے۔ سردار عبدالرب نشتر جب گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے کئی نئی مثالیں قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سرکاری گاڑی پر نہیں، سائیکل پر اسکول جایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار عبدالرب نشتر جب صبح نماز فجر کے بعد داتا دربار جاتے تھے تو وہ سرکاری گاڑی نہیں استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے، یہ میرا ذاتی فعل ہے، یہ سرکاری کام نہیں ہے۔ کیا آج کے وزیر، کیا آج کے حکمران، کیا آج کے سرکاری افسر اس مثال کی پیروی کرتے ہیں؟ کاش ہم اپنے ان بڑوں کی مثالوں کو دیکھ کر اپنے رویے تبدیل کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے مزار سے چند فٹ دور ابدی نیند سو رہی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بعد ازاں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں انہوں نے قائد اعظم کی پاکستان کے لیے جد و جہد کو دیکھا، وہاں پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا، اور بعد میں پاکستان کے عروج و زوال کے کئی مراحل کو بھی دیکھا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح نے خود سیاست میں بھی حصہ لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح شاید
پاکستان کی وہ سب سے پہلی ہستی تھی جنہیں علم ہو گیا تھا کہ پاکستان اپنی صحیح سمت میں نہیں جا رہا، اسی لیے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لے کر اسے صحیح راہ پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا، وگرنہ شاید پاکستان اسی وقت ایک جمہوری فلاحی ریاست بن چکا ہوتا۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ان کے زیر استعمال فرنیچر موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی بھر سب سے قریبی ساتھی ان کی چھوٹی بہن رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست کو، ان کے اصولوں کو اور ان کے طریقہ کار کو دیکھنا ہو تو محترمہ فاطمہ جناح اس کی بہت بہترین مثال تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ محترمہ فاطمہ جناح چاہتی تو کئی ماہ تک، کئی سالوں تک گورنر جنرل ہاؤس میں رہ سکتی تھی، لیکن وہ دوسرے ہی دن 13 ستمبر 1948 کو اس گھر میں، جو کہ ان کی اپنی ملکیت تھا، وہ یہاں آ گئیں۔ یہ وہی گھر ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح سے ملک کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی رہنما اکثر ملنے کے لیے آتے تھے اور ان کی ہدایات دیتے تھے۔ 60 کی دہائی میں جب قائد اعظم کی قائم کردہ جمہوریت کا چراغ گل ہو گیا تو پھر لوگوں کا تانتا بن گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح آپ میدان میں آئیں اور قائد اعظم کے اصولوں کو اور قائد اعظم کی جمہوریت کو اور قائد اعظم کی بتائی ہوئی ہدایات کو اس ملک میں لاگو کریں۔ اور وہ نحیف و نزار خاتون جو قائد اعظم کو بہت قریب سے دیکھتی رہی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن یاد کریں، کیا ہم نے ان کا ساتھ دیا؟ آہنی عزم کے مالک قائد اعظم کی ذاتی زندگی اور ان کے انسانی جذبات پر بہت کم لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی رتی جناح کی قبر پر مٹی ڈالی تو فرتے جذبات سے ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ ان کی بیوی اپنے شوہر کو بستر مرگ سے آخری خط میں لکھتی ہیں، ڈارلنگ تھینک یو فار آل یو ہیو ڈن، اور پھر لکھا آئی لو یو، آئی لو یو۔ پاکستان کے علاوہ قائد کی آخری نشانی ان کی بیٹی دینا ہے۔ وہ پاکستان آئیں تو مشہور صحافی غازی صلاح الدین نے کیا خوب لکھا تھا، شی کیم ٹو پاکستان ویئرنگ ہر فادرز فیس۔ اس خوبصورت مزار کے ماہر تعمیرات نے جب یہ مزار ڈیزائن کیا تو اس نے سفید سنگ مرمر کو استعمال کرنے کی ایک علامتی وجہ بھی بیان کی۔ اس کے مطابق قائد اعظم کی شخصیت شفاف اور بے داغ تھی اور کرپشن کا کوئی دھبا یا اقربا پروری کا کوئی داغ ان کی شخصیت پر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سفید شفاف سنگ مرمر ان کے مزار پر استعمال کیا گیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قائد اعظم کے کردار کی طرح شفاف کیوں نہیں ہیں؟ ہم سب ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم پر کرپشن کے دھبے کیوں لگتے ہیں؟ کاش ہم بھی سب قائد اعظم کی پیروی کریں اور ان کے کردار کی طرح ہم بھی کرپشن سے پاک اور شفاف ہو جائیں۔
اے बाबाए पाकिस्तान, आज हम फिर हमेशा की तरह दो राह पर खड़े हैं। आइनी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, खारजी मसाइल हैं। गर्ज़े के किस किस का ज़िक्र करें। सिर्फ़ कौम एक बात पर मुत्तफ़िक़ है और बाबाए कौम वो सिर्फ़ आप हैं। हम सिर्फ़ आप ही की तरफ देखते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाएं। पाकिस्तानी कौम कभी NRO के मसले में गिरफ़्तार है, कभी जजों के PCO के बारे में मसाइल रहते हैं और कभी सियासतदानों की करप्शन के किस्से आम होते हैं और कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला सबके सामने आता है। अब बाबाए कौम, इन मसलों का हल कैसे हो, कैसे करें? क्या इसका तरीका वही है कि सब इत्तफाक़ राय करें, NFC अवार्ड की तरह उम्मीद का दिया जलाएं, 1973 के आइन की तरह सब मुत्तफ़िक़ हों? मेरा ख़्याल है आपने तो यही रास्ता दिखाया था। ऐ बाबाए कौम, हम सब के दिलों में वही इत्तफ़ाक़, वही मोहब्बत, वही पाकिस्तान के लिए उल्फत पैदा कर दे। यही मेरी दुआ है और शायद यही आपकी ख्वाहिश होगी।